السلام علیکم ناظرین، الپرسلان سیزن 2 والوم 23 ایپیسوڈ نمبر 68 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی الپرسلان پادری کمار کو ڈھونڈنے کے لیے زندان میں پہنچتے ہیں تو جوجن زندان کا تالا لگا دیتا ہے اور وہ الپرسلان سے کہتا ہے، میں تمہیں تب تک زندان سے باہر نہیں آنے دوں گا جب تک تم مجھے شہزادی اودوکیا کے بارے میں نہیں بتاؤ گے کہ وہ کہاں ہے۔ الپرسلان جوجن سے کہتے ہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں یہاں پر لیبارت کے بیٹوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے شہزادی اودوکیا کو اغوا نہیں کروایا ہے۔ لیکن جوجن الپرسلان کی باتوں کا یقین نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ جوجن لیبارت کے بیٹوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوتا ہے اور جوجن نے ہی لیبارت کے بیٹوں کی جان بچائی ہوتی ہے، یعنی انہیں قلعے سے فرار کروا دیا ہوتا ہے، اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کنک قبیلے کی خواتین پر قاتلانہ حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں رتی اور اکسا خاتون کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف الپرسلان جو کہ زندان میں قید ہوتے ہیں اور انہیں طاعون والے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر طاعون والے چوہے لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران الپرسلان کو اپنے استاد تیمور کی یاد آتی ہے۔ جب وہ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو وہ انہیں زندہ بچنے کے طریقوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی زندان میں ڈال دے اور جہاں پر طاعون والے چوہے ہوں تو تم اپنی جان کیسے بچاؤ گے۔ تمام بچے جو کہ غور سے یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے، آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم وہاں سے فرار کیسے ہو پائیں گے، کیا وہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی ہے یا نہیں۔ بچوں کے استاد یہ باتیں سن کر مسکراتے اور بچوں سے کہتے ہیں، وہ کافر اتنے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں اور چوہوں کو ایک ہی زندان میں تکلیف دینے کے لیے پھینک دیتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان اس بارے میں نہیں سوچ سکتا، وہ اپنے دشمن کا مقابلہ میدان جنگ میں کرتا ہے، لیکن کافر لوگ بہت ہی بزدل ہوتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور انہیں اذیت دینے کے لیے نئے سے نئے منصوبوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک منصوبہ یہی ہے کہ کسی قیدی کو زندان میں ڈال دیا جائے اور اس پر طاعون والے چوہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بازنطینیوں کی ایک فطرت ہے اور اس فطرت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ اپنے قیدیوں کو اذیت تو دیتے ہیں لیکن انہیں جان سے نہیں مارتے، لہٰذا انہیں زیادہ دیر تک زندہ رکھنے کے لیے وہ انہیں خفیہ سوراخوں کے ذریعے زندان کے اندر کھانا پھینکتے رہتے ہیں، یعنی اسی راستے کے ذریعے سے چوہے بھی داخل کیے جاتے ہیں اور قیدیوں تک کھانا بھی پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ وہ طاعون والے قیدیوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بچے سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ پرجوش ہو کر پوچھتے ہیں، آپ ان خفیہ سوراخوں کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ اور پھر بچوں کا استاد انہیں بتاتا ہے کہ میں کافروں کے درمیان بچپن سے پلا بڑھا ہوں، یعنی کہ یہ سب کچھ میری تربیت کا حصہ تھا اور میں نے جان بوجھ کر ان لوگوں کے درمیان پتھر کے ذریعے عمارتیں بنانے کا کام بھی سیکھا تھا، لہٰذا میں نے کئی زندان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور میں ان کے خفیہ راستوں اور خفیہ سوراخوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ بلاخر جیسے ہی الپرسلان اپنے استاد کی پرانی باتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دماغ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں مشال تھامے اس خفیہ سوراخوں کو ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندان میں چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے، لہٰذا سوراخ کو تلاش کرنے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہوتی ہے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان زندان کے پتھروں کا معائنہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندان کی دیوار کا معائنہ کرتے ہوئے اچانک ان کی نظر ایک پتھر پر پڑتی ہے جو کہ دکھنے میں نیا نظر آتا ہے، جیسے اسے ابھی ابھی لگایا گیا ہو، اور پھر جیسے الپرسلان مشال کے ذریعے اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان اس خفیہ سوراخ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی کنک قبیلے کی خواتین اپنی جان بچانے کے لیے بازنطینی سپاہیوں سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے بازنطینی سپاہی ان پر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کنک قبیلے کی خواتین کو ہرا کر ان کی تلواریں ان کے ہاتھ سے زمین پر گرا دیتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اسی دوران اکسا خاتون اور رتی کے درمیان بہترین مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رتی اکسا خاتون سے کہتا ہے، میں تمہارا نام جاننا چاہتا ہوں، میں نے آج سے پہلے تم جیسی بہادر لڑکی سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ اکسا خاتون یہ سن کر کہتی ہیں، تم اپنی بکواس بند کرو اور صحیح طریقے سے میرا مقابلہ کرو۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے رتی اکسا خاتون کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار ان کی گردن پر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تمہاری خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں اب تمہیں مارنے والا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی رتی اکسا خاتون کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اکسا خاتون کلمہ شہادت پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور کنک قبیلے کی تمام خواتین چلا چلا کر اکسا خاتون کا نام پکار رہی ہوتی ہیں کہ رتی دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شہید کر ڈالے گا، لیکن اسی دوران ایوان وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ رتی اپنے بھائی ایوان سے کہتا ہے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے، تو تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے تمہیں تمہاری جگہ پر رکنے کا حکم دیا تھا۔ ایوان یہ سن کر کہتا ہے، تم ان تمام لوگوں کو نہیں مار سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اودوکیا کے بارے میں جانتے ہو، لہٰذا میرے بابا جان کا بھی یہی حکم ہے کہ میں شہزادی اودوکیا سے شادی کروں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اودوکیا کے بارے میں جانتا ہو یا پھر یہی خاتون جس کو تم مارنے والے تھے۔ رتی یہ سن کر پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے، تم نے میرا سارا مزہ خراب کر دیا، میں اس لڑکی کو تقریباً مارنے ہی والا تھا۔ اور پھر جیسے ہی رتی اپنے بھائی ایوان سے بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے
تو ایوان اور رتی کا نام سنتے ہی اقصیٰ خاتون پریشان ہو جاتی ہیں۔ انہیں وہ منظر یاد آتا ہے جب وہ الپرسلان سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور الپرسلان سے پوچھتی ہیں کہ آپ صبح ہوتے ہی کہاں جائیں گے، اور الپرسلان انہیں بتاتے ہیں کہ میں صبح ہوتے ہی لبارت کے بیٹوں رتی اور ایوان کو جہنم حاصل کرنے کے لیے واسپورا کان کے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ یہ دونوں گھٹیا انسان اقصیٰ خاتون کے سامنے موجود ہوتے ہیں، تو اقصیٰ خاتون یہ سننے کے بعد مزید پریشان ہو جاتی ہیں کہ الپرسلان تو انہیں مارنے کے لیے گئے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے کہ الپرسلان کے لیے جال بچھایا گیا ہو، کیونکہ لباریت کے بیٹوں کو تو الپرسلان کے منصوبے کے مطابق قلعے میں موجود ہونا چاہیے تھا، جنہیں الپرسلان قتل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن یہ تو جنگل میں موجود ہیں۔ اور پھر جیسے اقصیٰ خاتون پریشان ہو کر الپرسلان کا نام پکارتی ہیں تو رتی مسکرا کر کہتا ہے، تم نے بالکل صحیح پہچانا، اب تک الپرسلان مر چکا ہوگا۔ یہ سنتے تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ایوان اپنے بھائی رتی سے کہتا ہے، اس لڑکی کو مت مارنا، میں اس لڑکی سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ایودوکیا کہاں ہے، کیونکہ میں لوگوں سے ایودوکیا کے بارے میں پوچھوں گا، اور ایودوکیا کو جس نے بھی اغوا کیا ہوگا میں ایودوکیا کی نظروں میں اسے آزاد کروانے کے بعد ہیرو بن جاؤں گا، اور پھر وہ جوجن سے نہیں مجھ سے شادی کرنا پسند کرے گی۔ رتی سن کر کہتا ہے، کیا بکواس ہے، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا لیکن تم یہاں پر آ گئے، لیکن اب تم نے جو کرنا ہے وہ کرو، تمہارے پاس آتا وقت نہیں ہے، تم ان خواتین سے پوچھ گچھ کر سکتے ہو کہ ایودوکیا کہاں ہے، اگر یہ صحیح جواب دیتی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ انہیں مار دیا جائے گا۔ ایک طرف بازنطینی سپاہی الپرسلان کے ساتھی کو گرفتار کرنے کے بعد زندان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو الپرسلان کا ایک ساتھی اپنی بیڑیاں چھڑواتے ہوئے کہتا ہے، اب ان کافروں کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور یہ کہتے ہوئے بازنطینی سپاہی سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بازنطینی سپاہی الپرسلان کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم نے خاموشی سے ہماری بات نہیں مانی تو تمہارے ساتھی کو مار دیا جائے گا۔ بالآخر الپرسلان کے ساتھی اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف اقصیٰ خاتون کی گردن پر تلوار رکھ کر ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہوتی ہے، اور باقی کنک قبیلے کی خواتین بھی بہت سہمی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ تمام خواتین کے سامنے آکنی اماں شدید زخمی حالت میں ہوتی ہیں اور وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی رتی کنک قبیلے کی خاتون کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ایودوکیا کہاں ہے، وہ خاتون جواباً کہتی ہے، میں نہیں جانتی، میں نے تو پہلی بار ایودوکیا کا نام سنا ہے۔ یہ سنتے ہی رتی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور اس خاتون کا گلا کاٹ دیتا ہے، اور پھر رتی مسکراتا ہوا سلچال خاتون کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ ایودوکیا کہاں ہے، تم نے اپنی سہیلی کا حشر تو دیکھ لیا، اگر تم مجھے سچائی نہیں بتاؤ گی تو تم بھی ماری جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ رتی سلچال خاتون پر قاتلانہ حملہ کر پاتا، اسی دوران گوہر خاتون آگے بڑھ جاتی ہے، تو رتی اس سے پوچھنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ گوہر خاتون کو خطرے میں دیکھ کر اربز خان چلا چلا کر کہتا ہے، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، ہمارے قبیلے کی خواتین کو انگلی بھی مت لگانا ورنہ میں تمہیں جہنم حاصل کر دوں گا۔ رتی سن کر مسکراتا اور کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اس خاتون سے کوئی چکر چل رہا ہے، چلو میں اسے کچھ نہیں کہتا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہی کارجا خاتون کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، تم مجھے بہت ہی ذہین عورت نظر آتی ہو، تم کم سے کم مجھے سچائی بتاؤ گی کہ ایودوکیا کہاں ہے۔ لیکن کاراجا خاتون کو بھی ایودوکیا کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ اور پھر جیسے ہی رتی کاراجا خاتون کو مارنے والا ہوتا ہے تو اسی دوران اقصیٰ خاتون اپنا خنجر نکال کر رتی کے چھوٹے بھائی ایوان کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہ خنجر اس کی گردن کے قریب کرنے کے بعد کہتی ہیں، اگر تم نے میرے قبیلے کی خواتین کے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے چھوٹے بھائی کا سر قلم کر دوں گی، اور جہاں تک میری ہمت اور ڈرانے کی بات ہے تو وہ تم تلوار بازی میں دیکھ ہی چکے ہو۔ اقصیٰ خاتون کے اس حرکت پر انہیں قبیلے کی خواتین کی جان میں جان آ جاتی ہے کہ اگر اقصیٰ خاتون ایوان کی گردن پر خنجر نہ رکھتی تو ابھی تک ہم تمام لوگ مارے جا چکے ہوتے۔ رتی یہ سارا تماشا دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، لیکن تم نے یہاں پر آ کر میری مشکلات میں اضافہ کر دیا اور مجھے مجبور کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف کیکاؤ منوس اور الپا گوت کو گرفتار کرنے کے بعد جوجن ان کے منہ پر کپڑا ٹھوسنے کے بعد انہیں زمین پر گرا دیتا ہے، اور پھر جوجن اپنا سارا منصوبہ جیسے کیکاؤ منوس کو سناتا ہے تو وہ کیکاؤ منوس کے منہ سے اس کپڑے کو نکال کر پوچھتا ہے، اب میں تم سے آخری بار پوچھوں گا، شہزادی ایودوکیا کہاں ہے؟ کیکاؤ منوس ہمیشہ کی طرح جواب دیتا ہے کہ لعنت ہو تم پر، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں شہزادی ایودوکیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ جوجن یہ سن کر کہتا ہے، تم نے اپنا آخری موقع بھی گوا دیا ہے، اب میں تمہیں ماروں گا۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر کہتا ہے، تم مجھے مار کر بازنطینی شہنشاہ سے بچ نہیں سکتے۔ جوجن مسکرا کر کہتا ہے، میں نے الپرسلان کو خوش قسمتی سے قید کر لیا ہے اور اس کے 4 سے 5 ساتھی بھی میرے قبضے میں ہیں، میں تمہیں مار کر اس کا سارا الزام الپرسلان پر ڈال دوں گا اور بازنطینی شہنشاہ مجھے شاباشی دے گا، اور میں تمہاری موت کے بعد اس قلعے کا بازنطینی گورنر بن جاؤں گا۔ اس طرح ایک تیر سے 2 نشانے، یعنی کہ الپرسلان سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی اور تم سے بھی۔ اور پھر جیسے کیکاؤ منوس اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ کیکاؤ منوس کے منہ میں وہی کالا کپڑا ٹھونسنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔
दूसरी तरफ अल्परसलान के साथियों को जंदान में डाल दिया जाता है और उनके हाथों को जंजीरों से बांध दिया जाता है। अल्परसलान के साथी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि हमारे सरदार को कुछ हो गया हो। वो उन्हें बहुत ही जल्द जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करेंगे। आर्तुक ये सुनकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, हमारे सरदार मर नहीं सकते, वो जिंदा हैं। अगर वो जिंदा ना होते तो हमें भी मार दिया जाता। लिहाजा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही जल्द यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे और हमारे साथ हमारे सरदार अल्परसलान भी मौजूद होंगे। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान जोजिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो आवर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सरदार जिंदा हैं, लेकिन अभी के लिए। अगर उसने मुझे एवादूकिया के बारे में नहीं बताया कि उसे अगवा करने के बाद कहाँ पर रखा गया है, तो तुम्हारे सरदार और तुम तमाम लोग इसी जिंदान में मारे जाओगे। नाजरीन, वीडियो का अख्ताम हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे नात वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाए। दूसरे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ जो कि थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।